حسین 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 اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابو القاسم المحمد اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وعظمتهم وطهارتهم وولايتهم من يومنا من ليلنا هذه إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد وأصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ صلوات بھیجیں بابا سے بلند اور نیاز حسین درود پڑھتے ہوئے ذرا میرے قریب آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والے پیچھے بیٹھ سکیں۔ پروردگار آپ کی توفیقات خیرہ میں اضافہ فرمائے اور بی بی پاک اپنے بچوں کے صدقے آپ کے رزق میں، جان و مال میں، عزت آبرو میں اضافہ فرمائے اور مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین علیہ السلام کے۔ اور اس ذکر کے صدقے پروردگار عالم سید واحد عباس قاسمی اور ان کے رفقاء کو کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ یہ ذکر عزا ان کی نسلوں میں جاری اور ساری ہو اور بی بی پاک کسی کا محتاج نہ کرے اور انہیں رزق وسیع عطا فرمائے اور آخر وہ دن بھی دیکھنا ہمیں نصیب ہو کہ دیگر بارگاہوں کی طرح لوگ اس بارگاہ میں بھی جوق در جوق شرکت فرمائیں اور مولا اس بارگاہ کو اور وسیع کرے۔
اور اگر کسی کے دل میں حاجت ہے میں آپ سب کے لیے اس منبر حسین کے صدقے دعا کرتا ہوں کہ مولا اب سب کی جو حاجتیں ہیں، اگر کوئی بیمار ہے اسے مولا صحت کلی اور عاجلہ عنایت فرمائے، اگر کوئی بے گھر ہے تو اسے مولا اپنا گھر عطا فرمائے، اگر کوئی بے اولاد ہے اسے مولا صاحب اولاد کرے، اگر کوئی بے گھر ہے اسے گھر مل جائے، اگر کوئی بے زر ہے اسے ابو زر کے صدقے زر مل جائے۔ مولا جو پردے میں ہماری بہنیں تشریف فرما ہے ان کی جو شرعی حاجات ہیں مولا جناب زینب الکبریٰ کے صدقے ان کی حاجتوں کو پورا فرمائے۔ ہمارا آج سلسلہ گفتگو اپنے چوتھے مرحلے میں داخل ہو گیا۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حق کو باطل کا لباس مت پہنا، حق کو نہ چھپاؤ حالانکہ تم اس کے بارے میں جانتے ہو۔ اور میں تھوڑی سی گزشتہ تقریر کے ساتھ اتصال کرتے ہوئے آپ کو بتاتا جاؤں کہ علی کی ذات حق ہے، ایسے میرے مولا کی ذات حق ہے، اور سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا تھا کہ الحق مع علی و علی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ پروردگار، اور اگر یہاں تک کہہ کے رسول چپ کر جاتے تو ہم سمجھتے کہ حق آگے آگے چل رہا ہے، سرکار علی پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، لیکن سرکار نے اتنا نہیں کہا بلکہ آگے ارشاد فرمایا کہ اللہم ادر الحق حیث ما دار، پروردگار حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی ابن ابی طالب جائے۔ اس سے علی ہے امام حق، اور حق جناب کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اور سورہ مبارکہ یونس میں پروردگار کہہ رہا فماذا بعد الحق الا الضلال، حق کے بعد حق کے اگر کوئی انحراف کر جائے تو وہ صرف اگر حق کو کوئی عبور کر جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ گمراہی کی طرف چلا گیا۔ اگر کسی نے حق سے روح گردانی کر لی تو گویا اس نے ضلالت کو، اپنا گمراہی کو اپنا مقدر قرار دیا۔ صاحبان گرامی، ان مجالس میں ہم یہ پیغام دیتے ہیں کہ سال سارا تم اسلام لیتے ہو، ذرا ان 10 مجالس میں حسین کا اسلام بھی آ کے لو۔ توجہ ہے کہیں صاحبان؟ اس لیے کہ اس اسلام کو بچانے میں حسین ابن علی نے اپنے گھر کی قربانی کو پیش کیا۔ 72 شہداء کو حسین ابن علی نے پیش کیا، اور میرے مولا یہ مدینہ سے کہہ کر نکلے تھے اگر دین محمد کی بقا میرے قتل میں مضمر ہے تو اے تلواروں آؤ حسین ابن علی کا سینہ حاضر ہے۔ اگر میرے قتل میں دین محمد کی بقا ہے تو آؤ تلواروں حسین ابن علی کا سینہ حاضر ہے۔ میرے مولا حسین نے کربلا کے میدان میں اپنے نانا کے اور 1,24,000 انبیاء کے مشن کو بچایا ہے۔ وہ جو ہے صاحبان باواز بلند سلمان بھی
صلوات کا پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے. ایک شخص حج کرنے گیا اور حج کرتے وقت وہ طواف خانہ کعبہ کی دعائیں فراموش کر بیٹھا. تو چوتھے امام کی خدمت میں آ کر اس نے کہا یا ابن رسول اللہ میں دعائیں بھول گیا تھا جب میں طواف کعبہ کر رہا تھا. تو سرکار نے کہا پھر کیا کیا؟ اس نے کہا میں نے اپنی زبان پر صرف محمد و آل محمد پر درود پڑھا. میں نے صرف محمد و آل محمد پر درود پڑھا. تو سرکار نے ارشاد فرمایا کعبے نے تجھ سے اچھا شخص دیکھا ہی نہیں ہے. لہذا کثرت سے کوئی دعا نہ آتی ہو تو ایک دعا تو ہے اللہم صلی علی محمد اور محمد اور محمد بلندر صلوات. اللہم صلی علی محمد اور یہ اللہ کا حکم ہے صلوات پڑھنے کا. میرے کہنے پہ بھی سجدہ پڑھیے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ان اللہ و ملائکتہ، یقیناً اللہ اور اس کے ملائکہ محمد و آل محمد پر درود پڑھتے ہیں. اور اے صاحبان ایمان، تم بھی محمد و آل محمد پر درود پڑھو اور ایسے درود پڑھو جیسے درود پڑھنے کا حق ہے. محمد اور محمد بلندر صلوات. اب اس میں دو حکم ہیں. ایک حکم یہ ہے آپ تھوڑا سا بیدار رہیں گے تو مجھے بھی پڑھنے کو دل چاہے گا، نہیں تو میں تو پہلے ہی تھکا ہوا ہوں. تو پھر میری تھکاوٹ سے میں چاہتا ہوں کہ میں تو آپ نے مجھے جگا کے رکھنا ہے. اگر آپ سو گئے تو پھر میں تو پہلے ہی سویا ہوں. تو صاحبان گرامی آپ جاگتے رہیں گے تو میں جاگتا رہوں گا. یہ جو سبحان اللہ کہنا ہوتا ہے نا، واہ واہ کہنا ہوتا ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اس سے مجھے پتا چلتا رہے گا کہ آپ میری گفتگو سے کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. اور بندہ بولتا رہے تو اس سے نیند بھی نہیں آتی. اور سرکار فرماتے ہیں کہ بولو تاکہ پہچانے جاؤ. بولو تاکہ پہچانے جاؤ. اچھا خطیب جب بولتے ہیں تو اس کے سینے میں جو علم ہوتا ہے نا وہ باہر آتا ہے جتنا بھی ہوگا. اور جب سامعین بولتے ہیں تو ان کے دل میں جو ولایت علی ہوتی ہے وہ باہر آتی ہے. اور میرے مولا کا ذکر دو کام کرتا ہے. آپ نے بجلی دیکھی ہے نا، بجلی، اسی بجلی کے اوپر ایک سوئچ لگائیں تو ہیٹر چلا لیں، ایک سوئچ لگائیں تو ریفریجریٹر چلا لیں. ایک چیز ٹھنڈی ہو رہی ہوتی ہے، ایک چیز گرم ہو رہی ہوتی ہے. میرے مولا کا ذکر بھی نہیں کرتا ہے. مومن ذکر علی سن کر ٹھنڈا ہو رہا ہوتا ہے، منافق جل رہا ہوتا ہے. یعنی ذکر علی دو کام کرتا ہے. ایک وقت میں دو عمل ہو رہے ہوتے ہیں. جلنے والے جل رہے ہوتے ہیں اور خوش ہونے والے خوش ہو رہے ہوتے ہیں. اور جو خوش ہو رہے ہوتے ہیں نا، تو جب خوش ہونا ذکر علی پر تو امام فرماتے ہیں اپنی ماں کو ٹھنڈے دل سے دعا دیا کرو کہ اس نے تمہیں حلال زیادہ پیدا کیا ہے. یہ مبالغہ نہیں ہے، یہ جملہ مبالغہ آرائی نہیں ہے. میرے پاس، میں زمانہ طالب علمی میں شام میں تھا، حضرت سیدہ زینب بنت امیر المومنین کے درجہ
تو ایک کتاب میرے پاس، ایک امام بارگاہ ہے، ایک ادارہ جعفریہ لندن میں ایک ادارہ ہے، امام بارگاہ بھی ہے، دوسری کو لائبریری بھی ہے، وہاں سے ایک کتاب مجھے فوٹو کاپی کے صورت میں مجھے میسر آئی، اور وہ کتاب احوال امام جعفر صادق علیہ السلام، امام کی ذات پر وہ کتاب لکھی گئی، اور اس میں ایک واقعہ تحریر کیا گیا کہ چھٹے امام کا دور دنیا یہ سمجھتی ہے کہ بڑے، اس بچے کو منع کریں ذرا، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، آواز بلند صلوات، اس میں امام کے حالات و واقعات درج تھے، اور ایک واحد دور امام کا گزرا ہے، چھٹے امام کا، کہ جب تھوڑی سی امام کو، زیادہ نہیں، تھوڑی سی امام کو تبلیغ کرنے کا موقع ملا۔ تھوڑی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں ابھی بتاتا ہوں آپ کے سامنے کہ کتنی آپ امام کو تبلیغ کرنے کا موقع ملتا۔ امام کے پاس اگر کسی نے کوئی مسئلہ پوچھنے جانا ہو تو حکومت وقت کو 2 دینار جمع کروانے پڑتے تھے، اور پھر جا کر امام سے مسئلہ پوچھ سکتا تھا فی سوال کے عوض میں، ٹھیک ہے۔ اور اگر حکومت کے مقرر کردہ قاضی کے پاس کوئی جاتا تھا تو اس کو حکومت وقت 2 دینار فی سوال کے عوض میں دیتی تھی۔ آپ پہنچے بات کو کہ نہیں؟ ابھی یہ آسانی تھی، اور حکومت کے مقرر کردہ قاضی کے پاس اگر جائے کوئی تو وہ جا کر حکومت وقت سے فی سوال کے عوض، 1 سوال کیے تو 2 دینار، 4 کیے تو 8 دینار لے سکتا۔ اور اگر امام صادق کی خدمت میں جاتا تو صادق آل محمد کے پاس جا کر وہ حکومت وقت کو 2 دینار فی سوال کے عوض میں دیتا، اور پھر صادق آل محمد سے ایک مسئلہ پوچھتا۔ ایک مولا کا چاہنے والا، اسے 2 مسائل سامنے آئے، 2 مسئلے آئے۔ اب ظاہری طور پر 4 دینار نہیں تھے، اس کو خیال آیا کیوں نہ ایسے کروں کہ حکومت کے مقرر کردہ قاضی کے پاس جاؤں اور جا کر 2 سوال کروں اور 4 دینار ادھر سے لے کر آ جاؤں، ہے 4 سوال کروں 4 دینار، 2 سوال کروں 4 دینار لے، اور وہی صادق آل محمد کی خدمت میں پہنچ کر حکومت کو جمع کرواؤں اور سوالوں کے جواب لے لوں۔ ابھی یہ سوچ رہا تھا کہ سوچتے سوچتے اس نے یہ کہا نہیں، یہ مناسب نہیں ہے، اگر صادق آل محمد کو چھوڑ کر جاؤں گا اور جا کر اور حکومت وقت کو سے 4 دینار لوں تو میں جا کر اس کی اکثریت میں اضافہ کروں گا تو 4 دینار ملیں گے نا، ایسا ہی۔ اور اگر میں حکومت کے مقرر کردہ قاضی کے پاس نہیں جاتا، قرض اٹھا لیتا ہوں، جو مرضی ہو جائے، گھر سے 1 قدم باہر نکالا
اسے یہ خیال آیا گھر میں واپس پلٹ آیا، کیا میں چاہے قرض اٹھاؤں، اب جو بھی ہے مجھے صادق آل محمد کے پاس ہی جانا ہے۔ اس نے قرض لیا اور قرض لینے کے بعد سرکار کی خدمت میں پہنچا۔ پہلے جب کبھی جایا کرتا تھا تو سرکار استقبال کرتے تھے، آج صادق آل محمد نے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ تو جو ہے سرکار نے اپنا چہرہ پھیر، وہ جس سے امام چہرہ پھیر لے، مومن کے لیے تو زندگی میں اس سے زیادہ موت سے بڑی موت ہے کہ جسے امام اپنا چہرہ پھیر لے۔ ایک مرتبہ وہ قدموں میں گر گیا، گر کر کہنے لگا مولا مجھ سے کیا خطا ہو گئی کہ آپ نے اپنے چہرہ انور دوسری طرف پھیر لیا۔ تو امام نے کہا جو تو نے آج عمل کیا نا یہ تیرا عمل نہیں، تیری ماں کا عمل تھا۔ تو جو ہے یہ تیرا عمل نہیں، تیری ماں کا عمل تھا۔ اسے کہا مولا اگر اجازت دیتے ہیں تو میں ذرا ماں کے پاس تو ہو کے آؤں، کیا اس کے عمل کی وجہ سے مجھے امام صادق سے شرمندگی اٹھانا پڑی۔ گیا گھر، تابعدار بچہ تھا، جو محمد و آل محمد کو ماننے والے ہوتے ہیں وہ اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ پہنچا، آج تیور اس کے بدلے ہوئے تھے۔ ماں نے استقبال کیا، میرے لال آج بچے کے مزاج میں کچھ تبدیلی تھی، کہا کچھ آج پریشان دکھائی دیتا ہے۔ اس نے بغیر کسی تمہید کے کہا آج مجھے تیرے کسی عمل کی وجہ سے امام وقت سے شرمندگی اٹھانا پڑی ہے، بتا وہ عمل کون سا تھا جس کی وجہ سے مجھے آج صادق آل محمد سے شرمندگی اٹھانا پڑی۔ ماں نے کہا بیٹا اور تو مجھے کچھ یاد نہیں، اتنا یاد ہے کہ تو میرے بطن میں تھا اور تیرے باپ کا ایک حبشی غلام تھا، تیرے باپ کو چھوڑ کر اس حبشی غلام کے ساتھ جانا چاہ رہی تھی، کبھی گھر سے ایک قدم باہر نکالا کہ خوف خدا آیا، تیرے باپ کی عزت کا خیال آیا، اسے چھوڑ دیا، واپس پلٹ آئی گھر میں۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اس سے زیادہ سلیس کر کے میں اور بیان نہیں کر سکتا کہ میں نے اسے چھوڑ دیا غلام کو اور اس کے ساتھ نہ گئی اور تو میرے بطن میں تھا۔ یعنی ایک عمل جو ماں نے کیا تھا وہ بیٹے کے آگے آیا اور صادق آل محمد سے شرمندگی اٹھانا پڑی۔ اسی لیے امام فرماتے ہیں جب بھی اپنے دل میں ہماری محبت کو محسوس کیا کرو تو اپنی ماں کو ٹھنڈے دل سے دعا دیا کرو کہ اس نے تمہیں حلال زادہ پیدا کیا ہے۔ اس نے تمہیں حلال زادہ پیدا کیا ہے۔ یہ کم شرف نہیں ہے، حلال زادہ پیدا کیا ہے۔ اور حکم کیا ہو رہا ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے ملائکہ محمد مصطفیٰ اور ان کی آل درود بھیجتے ہیں۔ اے صاحبان ایمان تم بھی محمد و آل محمد پر درود پڑھو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور درود پڑھنے کا ایک تو حکم ہو گیا نا، درود پڑھا جائے، اور دوسرا حکم یہ ہے کہ درود ایسا پڑھے جیسا پڑھنے کا حق ہے، تسلیم کے ساتھ۔ تسلیم کیا ہے؟ آیت میں پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ تسلیم کا جملہ بھی ہے اس میں۔
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ایک درود کا حکم دے رہا ہے اللہ، اور اس کے بعد کہہ رہا ہے درود پڑھنے کے ساتھ تسلیم بھی کرو. محمد و آل محمد کو تسلیم کرو. تسلیم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تھوڑی تھوڑی روکھی باتیں بھی کبھی کر لینی چاہیے نا، ہے روکھی باتیں بھی ہونی چاہیے تاکہ فضائل کے دریچے اس سے نکلیں. تو لیکن آپ کے چہرے شگفتہ رہیں گے تو میں روکھی باتیں کروں گا. ہے انصاف کو جگائے ذرا بھائی، جاگ کے ذرا مجلس میں بیٹھے. سلمان تسلیم کرنے کا کیا مطلب؟ آپ کسی بھی اپنے دیگر مسلک والے سے پوچھیں کہ علی کو مانتے ہو تو کہے گا ہاں مانتا ہوں. بی بی فاطمہ کو مانتے ہو؟ تو کہے گا مانتا ہوں. ایسے ہی ہے. آپ کون ہے؟ امام حسن کو مانتے ہو تو کہے گا امام حسن کو مانتا ہوں. خلیفہ حسن نہیں کہے گا امام حسن نہیں کہے گا. خلیفہ حسین نہیں کہے گا امام حسین نہیں کہے گا. ہم بھی مانتے ہیں، بلکہ کیا کہتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں. اچھا، ایک ماننا ہے اور ایک ان کی معرفت رکھنا ہے. سمجھتے ہیں بات کو؟ ایک ان کو ماننا ہے، ٹھیک ہے. علی رسول کے داماد ہیں، سب مانتے ہیں، ٹھیک ہے. علی فاطمہ کے شوہر ہیں، سب مانتے ہیں. حسن و حسین علی و فاطمہ کے بیٹے ہیں، رسول کے نواسے ہیں، سب مانتے ہیں. سب مانتے ہیں نا. لیکن یہ ماننا کافی نہیں ہے جب تک معرفت نہیں ہوگی. جب تک معرفت نہیں ہوگی. اگر علی کو مانا اور علی کی معرفت نہ حاصل کی تو گویا علی کو نہ مانا. ایسے ہی ہے نا. صرف زبان سے یا دل میں ایمان رکھ لینا کافی نہیں ہے. دل میں ایمان بھی ہو، زبان پر اقرار بھی ہو، ٹھیک ہے. اور پھر ان پر ایمان رکھا جائے، ان کی معرفت حاصل کی جائے، ان کے فضائل پڑھے جائیں اور ان کے فضائل سنے جائیں اور ان کے حق کے مطابق ان کو مانا جائے تو یہ ہے معرفت. اگر علی کو پہلے مقام پر کوئی نہیں مانتا تو اس کا مطلب ہے وہ علی کا حق ادا نہیں کر رہا. اگر کوئی پہلے مقام پر نہیں مانتا تو وہ حق ادا نہیں کرتا. اگر کوئی حسن و حسین کو تو مانتا ہے لیکن ان کے حق کو نہیں مانتا کہ وہ وارث جنت ہیں، سیدہ شباب اہل جنت ہیں، تو صرف زبان سے کہہ دینا کہ امام حسن ہے، امام حسین ہے، وہ فائدہ نہیں دے گا. اگر کوئی سیدہ زہرا کو تو مانتا ہے، صلی اللہ اور سیدہ زہرا کے حق کا منکر ہے، تو وہ سیدہ زہرا کو نہیں مانتا. ایسا ہی ہے نا. سیدہ زہرا کو نہیں مانتا. بی بی جب دربار میں گئی تھی نا تو دربار میں جا کر ایک مرتبہ بی بی نے اپنے فضائل نہیں بیان کیے تھے. بی بی نے اپنے فضائل بیان نہیں کیے تھے.
یہ نہیں کہا تھا کہ میں رسول کی اکلوتی بیٹی ہوں، یہ نہیں کہا تھا کہ میں جنتی عورتوں کی سردار ہوں، یہ نہیں کہا تھا کہ بابا میرے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے، بی بی نے قرآن کی آیتیں پیش کی. بھائی بولیں تھوڑا سا جا کر سوال سوال. بی بی نے قرآن کی آیتیں پیش کی. ووارث سلیمان علیہ داؤد ہے. انبیاء نبی، انہوں نے کہا تھا نا انبیاء کی کوئی وراثت نہیں ہوتی، نہ نبی کو کوئی وارث ہوتا ہے نہ کوئی وراثت ہوتی ہے. تو بی بی نے اپنی فضیلتیں پیش نہیں کی، قرآن کی آیت کو پیش کیا ہے. قرآن کی آیت کو بی بی نے پیش کیا. تو صاحبان گرامی، معرفت اہل بیت ضروری ہے، اور معرفت اہل بیت یہ ہے کہ ان کے حق کو پہچانے. معرفت اہل بیت کے لیے ضروری ہے کہ ان کے حق کو پہچانے. سرکار معراج پر تشریف لے گئے. صاحب انوار النجف نے اپنی کتاب انوار النجف کے اندر، علامہ حسین بخش جاڑا کی کتاب ہے تفسیر انوار النجف، اس میں انہوں نے لکھا کہ جب سرکار معراج پر تشریف لے گئے تو 5ویں آسمان پر جب سرکار پہنچے تو سرکار نے اونٹوں کی قطار دیکھی، تا حد نظر نہ آگے کا پتہ ہے نہ پیچھے کا پتہ ہے، جن کے اوپر صندوق لدے ہوئے تھے. حضرت جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل یہ صندوق کیسے ہیں، یہ ناکے کیسے؟ کہا اللہ نے آپ کی بیٹی سیدہ کے لیے اس کی شادی پر تحفہ دینے کے لیے اس میں کچھ رکھا ہوا ہے. محمد علیہ محمد صلوات اللہ آپ کی بیٹی کے لیے شادی میں تحفہ دینے کے لیے کچھ رکھا ہوا. رسول نے کہا میں دیکھ سکتا ہوں. حضرت جبریل نے کہا مالک کائنات ہیں آپ دیکھیں. رسول نے صندوق کھولا، صندوق میں سے کچھ رجسٹر برآمد ہوئے، کچھ کتابیں تھیں. ہر صندوق کے اندر 1000 کتاب تھی، اور ہر کتاب کے اندر ہر جو کتاب تھی 1000 کتابیں، 1000 کتابوں میں سے ہر کتاب کے اندر 1000 فضیلتیں علی ابن ابی طالب تھی. ہزار کتابوں میں ہر کتاب پر 1000 باب، 1000 باب میں 1000 فضیلتیں امیر المومنین کے لیے تھی. صرف ایک صندوق کھولا اور وہ پوری ایک لائن تھی فضائل علی بن ابی طالب کی. اس لیے رسول نے کہا اگر اس دنیا کے سارے درخت قلم بن جائیں اور سمندر سیاہی بن جائیں اور جنوں انس لکھنے والے بن جائیں، پھر بھی میرے بھائی علی ابن ابی طالب کے فضائل رقم نہیں ہو سکتے. پھر بھی میرے بھائی علی بن ابی طالب کے فضائل رقم نہیں ہو سکتے. صاحبان گرامی، سلسلہ کلام کو یہاں پر روک، کل سے سلسلہ کلام یہیں سے آگے بڑھے گا. آپ بیدار رہ کے سماعت فرمائیں. میں بھی کوشش کروں گا کہ کل زیادہ بیداری سے آپ کی گفتگو آپ کی نظر کروں. عزاداروں، آج 4 محرم ہو گئے. خدا اپنی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے. مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. عزاداروں،
جب حسین کربلا میں پہنچے ہیں تو میرے مولا حسین خیمے نصب ہو گئے، بیوی اپنے اپنے خیموں میں جا کے بیٹھ گئی۔ اور دن گزرتے رہے، فوجوں پر فوجوں دستے آتے رہے۔ شہزادی زینب نے جناب فضہ سے کہا، فضہ بیوی ذرا میرے بھائی حسین کو تو بلا کر لائے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ بیوی گئی، جا کے آقا مولا حسین کو بلا کر لائی۔ عزاداروں، جن کے دل میں محبت حسین ہے، جو اس فرش عزا پر رسول کو پرسہ دینے کے لیے بیٹھے ہیں، جس وقت حسین آئے نا، ایک جملہ کہا، بہن زینب کیسے یاد کی؟ کہا آقا مولا حسین، بھیا جب کوئی مصیبت آتی ہے نا تو اپنے دوستوں کو بلایا جاتا ہے۔ میں دیکھ رہی دستوں میں دستے آ رہے ہیں، فوجوں پر فوجیں جمع ہو رہی ہیں۔ اے بھیا حسین، آپ کا بھی کوئی دوست ہے جسے مصیبت میں بلایا جائے؟ اللہ اکبر۔ خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے اور آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کی۔ تو بچپن کا ایک مرتبہ حسین میرے مولا نے کہا، ہاں میرے بچپن کا دوست ہے حبیب ابن مظاہر۔ اللہ اکبر۔ میرے بچپن کا دوست ہے حبیب ابن مظاہر، آج کل کوفہ میں آ کے رہ رہا ہے۔ میں حبیب کے نام خط لکھتا ہوں، حبیب میری مدد کو ضرور پہنچے۔ اللہ اکبر۔ بی بی کے چہرے پر شگفتگی ہے۔ ایک مرتبہ میرے مولا حسین نے خط لکھنا شروع کیا اور خط کی تحریر یہاں سے شروع کی، من حسین ابن فاطمہ الی رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر۔ یہ خط حسین ابن فاطمہ کا رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر کے نام۔ پتہ ہے عزاداروں، عرب میں روایت تھی کہ جب انتہائی مصیبت کا عالم آتا تھا تو پھر اپنے نام کے ساتھ اپنی ماں کا نام لکھا جاتا تھا۔ بی بی نے جب یہ کہا تو پھر امام نے خط لکھا، من حسین ابن فاطمہ۔ اور پتہ ہے حسین سے محبت کتنی کرتے تھے ابھی؟ رسول خدا نے دیکھا مدینے کی گلیوں میں جدھر میرا بیٹا حسین قدم رکھتا ہے، ایک بچہ آگے بڑھ کر حسین کے قدموں کی مٹی آنکھوں سے لگاتا ہے۔ رسول کے گود میں اٹھایا، اٹھانے کے بعد آئے اور منبر پر بیٹھ کر کہنے لگے، یہ کس کا بیٹا ہے؟ جناب مظاہر نے کہا، یا رسول اللہ یہ غلام زادہ ہے، یہ میرا بیٹا۔ تو غلطی ہوگی، کہا نہیں میں اس سے محبت کرتا ہوں، یہ میرے بیٹے حسین سے محبت کرتا ہے۔ اللہ۔ اب خط لکھا، من حسین ابن فاطمہ الی رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر۔ اور عزاداروں، ایک مرتبہ جیسے ہی خط کی تحریر لکھنا شروع کی نا تو مولا نے لکھا، حبیب بھائی ہم تیرے علاقے میں آئے ہوئے ہیں اور دشمنوں میں گھر گئے ہیں، اور کوئی جملہ نہیں لکھا، اور میرے ساتھ علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور میرے ساتھ علی و فاطمہ کی بیٹیاں، زینب ام کلثوم میرے ساتھ۔ ابھی اگر ہو سکے تو کوفہ کربلا آ جا۔ اللہ اکبر۔ خط بند کیا، قاصد کے سپرد کیا، قاصد خط لے کر کوفہ میں وارد ہوا۔ کوفے کے حالات بدل چکے تھے، شام کا وقت تھا۔ ایک گلی کی نکڑ کے اوپر ایک شخص کو کھڑے ہوئے پایا، کہا مجھے حبیب ابن مظاہر سے ملنا۔ حبیب سے کس کام سے ملنا ہے؟ اسے کہا کہ نہیں میں حبیب کو بتاؤں گا۔
کہا پھر میں ہی حبیب ابن مظاہر ہوں، کس کام سے آئے ہو؟ کہ میں برید الحسین ہوں، حسین کا قاصد ہوں، خط لے کر آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ حبیب نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا مجھے معاف کرنا، میں پہچانتا نہیں تھا کہ تو میرے مولا حسین کا قاصد ہے، تجھے پیٹ کر کے چلتا رہا۔ عزادارو خدا کی آوازوں پر رحمت نازل کرے، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ عزادارو ایک مرتبہ حبیب نے خط لیا، خط لے کر جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو بی بی نے پوچھا کیا ہاتھ میں پکڑا ہوا؟ کہا مولا حسین کا خط آیا۔ مومنہ تھی، کہنے لگی جلدی کر حبیب، پڑھتا کیوں نہیں ہے خط؟ عزادار و حبیب نے خط کو کھولا، چوما، آنکھوں سے لگایا، اور لگانے کے بعد جب تحریر پر نگاہ پڑی تو حبیب نے سر کو پیٹنا شروع کیا، اس لیے کہ پہلی سطر کے اوپر لکھا تھا من حسین ابن فاطمہ الى رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر۔ عزادار و حبیب سمجھ گیا، کہا حسین مصیبت میں گھر چکے ہیں۔ عزادار و بیوی نے کہا آگے پڑھ، کیا نہیں پڑھتا؟ حبیب نے کہا کہ امام نے لکھا ہے کہ میں کربلا میں آ گیا ہوں، دشمنوں میں گھر چکا ہوں، اور میرے ساتھ علی و فاطمہ کی بیٹیاں بھی ہیں، حبیب میری مدد کو آ۔ مومنہ کہنے لگی پھر حبیب کیا ارادے ہیں؟ حبیب نے اپنی زوجہ کا امتحان لیا، کہا سوچ رہا ہوں کہ میں جاؤں کہ نہ جاؤں۔ ایک مرتبہ حبیب کی بیوی کو جلال آئے، کہنے لگی تو جائے نہ جائے میں اپنی شہزادیوں کے پاس ضرور جاؤں گی۔ عزادارو ایک مرتبہ حبیب نے کہا اے زوجہ میں تیرا امتحان لے رہا تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے حسین بلائے اور حبیب نہ جائے؟ یہ ناممکن ہے۔ عزادارو ایک مرتبہ حبیب نے اپنے غلام سے کہا گھوڑے کو تیار کرو اور گھوڑے کو فصیل شہر کے باہر لے جا کے کھڑا کر دو۔ عزادار و حسین کا یہ چاہنے والا حبیب چلتے چلتے فصیل شہر کے باہر آیا، گھوڑے کو پایا، غلام کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا آج میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ غلام نے کہا آقا جب حقیقی غلامی نصیب ہو رہی ہے تو مجھے آزاد کر دو، میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ عزادار و حبیب اور غلام حبیب روانہ ہوئے۔ عزادار جیسے ہی کربلا میں دھول اڑتی ہوئی دکھائی دی، ایک مرتبہ حسین ابن علی نے عباس کو بلایا، اونو محمد کو بلایا، قاسم علی اکبر کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا وہ دیکھو میرے بچپن کا دوست حبیب ابن مظاہر آ رہا ہے۔ عزادارو ایک مرتبہ عباس علمدار سے کہا عباس تم حبیب کے غلام کا استقبال کرنا۔ اللہ اکبر۔ علی اکبر تم حبیب کے بیٹے کا استقبال کرنا۔ عزادار روایتیں یہ کہتی ہے کہ مرتبہ جیسے دھول چھٹی تو حبیب سامنے آتے ہوئے دکھائی دیے، بڑھ کر عباس سے علمدار نے استقبال کیا ہے، علی اکبر نے ان کے بیٹے کا استقبال کیا، غلام کا استقبال کیا، حسین ابن علی بڑھے اور بڑھ کر حبیب کا استقبال کیا، مرحبا حبیب تو ہمارے بلانے پر آیا۔ ایک مرتبہ حبیب نے اپنے سر کو پیٹا، آخر زہرا کے بیٹے پہ یہ عالم بھی آنا تھا کہ غلاموں کا استقبال کر رہے ہیں حسین۔ عزاداروں جب یہ آوازیں اٹھنے لگی نا مرحبا مرحبا تو بی بی زینب کے خیمے تک بھی آواز گئی، اونو محمد کو بلایا، کہا اونو محمد بتاؤ کون آیا ہے، یہ آوازیں کیسی ہیں؟ کہا اے مادر گرامی وہ بچپن کا دوست ماموں کا حبیب ابن مظاہر آیا۔ کہا اچھا حبیب آیا، جاؤ اونو محمد ایک حبیب کے دائیں کھڑا ہو، ایک حبیب کے بائیں کھڑا ہو، اور کھڑے ہو کر حبیب سے کہنا ہماری ماں زینب سلام کہتی ہے۔ عزادار اونو محمد حبیب کے دائیں کھڑا ہوا،
کھڑا ہوا اور آ کر کہنے لگے اے بابو حبیب آپ کو ہماری زینب ماں سلام کہتی ہے۔ عزادار و حبیب نے سر کو پیٹا، ہے یہ وقت بھی آنا تھا، علی کی بیٹیاں اور میں غلام، مجھے سلام بھیج رہی ہے۔ عزاداروں بس آخری جملہ، جب شام غریبہ آئی ہے نا تو شام غریبہ میں بی بی کے سر سے جب چادر کھینچی ہے نا سمر ملعون نے، تو نو کے نیزہ کے ساتھ سر کو چادر کو بی بی کے سر سے کھینچا تو بی بی نے حضرت عباس کو نہیں پکارا، حسین کو نہیں پکارا، علی اکبر کو نہیں پکارا، مقتل کے جملے بی بی نے ایک مرتبہ کہا بھیا حبیب میں تیرے علاقے میں سربراہ ہو گئی، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيام منقلبون ينقلبون۔ حسین 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 حسین